ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کچھ ریفر کروں گی میں سو کالڈ کراس بارڈر ٹیررزم کی جانب کہ ایک ٹائم ہم نے دیکھا یہیں ڈسائفر میں بیٹھ کے ہم ڈسکس بھی کرتے تھے اباؤٹ دا کینیڈین اینڈ انڈین ریلیشن شپس. بہت زیادہ تناؤ تھا لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ سے ایک نارمل ٹریجیکٹری پر آ گئے ہیں. لیکن اگر میں ریفر کروں یہ جو یورینیم کا معاملہ ہے تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اور جس آرمز ریس کو کنٹرول کرنے کی جانب پوری دنیا اپنی توجہ لگائی ہوئی تھی، کیا اس سے جو ہمارا جنوبی ایشیائی خطہ ہے اس میں اسلحے کی دوڑ یا یہ جو آرم ریس ہے یہ مزید ایکسیلریٹ نہیں ہونے جا رہی؟ کینیڈا اور بھارت تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آرمز ریس کے ساتھ. اگر ہم 22 ملین پاؤنڈز یورینیم دیتے ہیں بھارت کو اگلے لیٹ سے 8 سالوں میں 2027 سے لے کر 2035 تک، تو یہ تو بالکل ایک سویلین پرپزز کے لیے ہیں. کیونکہ بھارت کا ایک پلان ہے کہ جو نیوکلیئر انرجی ہے وہ تقریباً 100 گیگا واٹ کر لے 2047 تک پیدا کرے. تو یہ جو ہے کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اب یہ نارمل ٹریجیکٹری پہ لگتا ہے کہ آ گئے ہیں تعلقات، کیونکہ مارک کارنی نے جسٹن ٹروڈو کو ریپلیس کیا پچھلے سال جب انتخابات ہوئے. تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات میں ایک گمجوشی پیدا ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے تو مارک کارنی کا جو وزٹ ہوا 2 مارچ کو، اس کا اگر آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیے تو اس میں اور کوئی بات نہیں ہے، اس میں صرف اکنامک کانٹینٹ کی بات ہے، اکنامک کوآپریشن کی بات ہے، ٹریڈ کی بات ہے، انویسٹمنٹ کی بات ہے، اسپیس سائبر اسپیس میں تعلقات کی بات ہے. ٹیررزم کا کہیں ہے بٹ ایک چھوٹا سا، حالانکہ 2 مارچ کو یہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے لیکن اس میں کہیں بھی ایران وار کا ذکر نہیں ہے یا اور جو ریجنل ایشوز ہیں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا کوئی ذکر نہیں ہے جو کہ ایک سیریس ایشو تھا جب جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم تھے کینیڈا کا. تو تعلقات بڑے کشیدہ ہو گئے تھے، بلکہ ڈپلومیٹک اسٹاف سفراء بھی ودرا کر لیے تھے دونوں ممالک نے. اب وہ بھی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. وہ کس طرح سے ٹھیک ہو گئے؟ وہ اس لیے ٹھیک ہوئے ہیں کہ ٹرمپ نے کینیڈا میں بہت پریشر ڈالا نا، اکنامک پریشر، ٹیررز وغیرہ. تو کینیڈا کو اپنی جو اکانومی ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. تو مارک کارنی صاحب نے پہلے چین کا دورہ کیا، اس پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریئیکٹ کیا. اب وہ بھارت پہنچے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ٹوٹل ہماری اکانومی کا دار و مدار پہلے امریکہ پہ تھا اس کو ختم کرنا ہے. صحیح. تو ان کو جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں وہ چاہیے، اور چین اور انڈیا نو ڈاؤٹ بگ مارکیٹس، اور ان کے لیے وہ انویسٹمنٹ کے بھی ذرائع ہیں. اور بھی جو گلوبل سپلائی چینز کا حصہ ہے چائنا تو خاص طور پہ، بھارت تو ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہے لیکن اسٹل بھارت ایک بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے کینیڈین گوڈس کے لیے. اچھا، ہمارے لیے اس میں آبویسلی، لیکن یہ جو نجر کا معاملہ ہے نا یہ کہیں نہ کہیں اٹھے گا ضرور، کیونکہ یہ اپنے طور پہ چل رہا ہے ایک معاملہ. ہردیپ نجر کافی، حالانکہ وہ کافی ناراض ہیں مارک کارنی کے وزٹ سے، لیکن مارک کارنی کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب دنیا تبدیل ہو گئی. جو انہوں نے اپنی ڈیووس کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے، پرانا جو ورلڈ آرڈر ہے اب اس پہ آپ تکیہ نہ کریں، اب ہم ایک نئی دنیا میں رہ رہے ہیں. تو ان کا فوکس جو ہے وہ یہی ہے، اکنامک ریلیشن شپ کو بڑھانا ہے. تو ممکن ہے کہ ان کی حکومت یہ کوشش ہو کہ کسی طریقے سے اگلے کچھ 4-5 سالوں میں ہردیپ نجر پہ بات نہ کی جائے، ان کے قتل پہ. لیکن یہ ہے کہ اب سکھ کمیونٹی کینیڈا میں کس طرح اس ایشو کو الائیو رکھتی ہے، وی ول سی. لیکن یہ ضرور ہے کہ فی الحال کینیڈین حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم فوکس کریں گے اور صرف کریں گے اکنامک کوآپریشن ریلیشن شپ پہ. لیکن دیکھیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں کیوں اعتراض ہو؟ ہمارے اپنے بڑے اچھے تعلقات ہیں کینیڈا کے ساتھ، ہماری بڑی اچھی کمیونٹی ہے وہاں پہ، بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی ہے. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے سو لانگ ایز ان کے تعلقات ہمارے لیے کوئی ایشو پیدا نہیں کرتے، ہماری خاص طور پہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کوئی ایشوز پیدا نہیں کرتے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یورینیم کا جہاں تک معاملہ ہے، 22 ملین پاؤنڈز جو ہے جو دے گا یورینیم کینیڈا کو، اس میں ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بڑے جائز ہیں. دیکھیے، پہلا معاملہ تو یہ ہے نا کہ ایک تو جو پہلے سے اسٹاک پائلز ہیں یورینیم کے وہ بہت زیادہ ہیں بھارت کے پاس ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اچھا، اب جو ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ ابھی تک بھارت نے ان لائک پاکستان
ہمارے ہاں بڑا کلیئر ڈویژن ہے. ایک ہمارے جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی ملٹری پرپزز کے لیے ہیں اور کون سے سویلین پرپزز کے لیے ہیں. مطلب ہم نے بڑا طریقے سے اپنا جو ہمارا پورا ایک نیوکلیئر آپ کہہ لیں ایکو سسٹم ہے اس کو بڑا صحیح طریقے سے ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون سی جو سویلین جو بھی فیسلٹیز ہمارے ہیں, چاہے وہ نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں, پاور پلانٹس ہیں, وہ سارے ای اے کے سیف گارڈز کے نیچے آتے ہیں. ان کی انسپیکشنز بھی ہوتی ہیں, ہم ان کو رپورٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ سویلین ہے نا, ان کا ملٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بھارت ابھی تک یہ نہیں کر پایا. بھارت نے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ سویلین فیسلٹی کون سی اور ملٹری فیسلٹی کون سی ہے. تو ہم نے تو یہ بڑے عرصے پہلے کر لیا تھا بحیثیت ایک رسپانسبل نیشن کے, لیکن بھارت ابھی تک یہ نہیں کر سکا. اس لیے جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, کینیڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ یورینیم جو ہے سویلین پرپزز کے لیے جائے گا. ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ سول جو فیسلٹی ہے یہ ایکچولی ملٹری فیسلٹی ہے. تو اس لیے ہمیں اور پوری دنیا کو اس پہ پرابلم ہونا چاہیے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ دنیا میں تو اب کوئی قانون رہا نہیں نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. تو اس وجہ سے کینیڈین بھی, حالانکہ کینیڈا کے زمانے پاکستان کو بھی ہم بھی کینڈو وغیرہ جو ریپروسیسنگ پلانٹس وغیرہ ہمیں ان سے ملنے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے ریزائل کر لیا اپنی کمٹمنٹ سے یو ایس کے پریشر میں. لیکن اب وہ یو ایس کا پریشر بھی نہیں ہے اس طرح اس کی بات. لیکن یہ سارا جو یورینیم کہہ رہے ہیں کہ سول پرپزز کے لیے استعمال ہوگا, یہ بھی ایک فساد ہی ہے. دیکھیے کینیڈا تو اپنی جانب سے یہی سوچ رہا ہوگا کہ ہم جتنا بھی یورینیم دے رہے ہیں وہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا ملٹری پرپزز کے لیے. لیکن کینیڈا کس طرح اس کو انشور کرے گا, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ہمارے فارن آفس نے صحیح ریئیکٹ کیا ہے کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سویلین پرپز کا استعمال ہوگا, لیکن ہو وڈ انشور اٹ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح استعمال ہوتا ہے یورینیم بھارت میں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک آرمز ریس کا سلسلہ تو شروع ہو جائے گا نا اس میں. بھارت کے پاس اگر زیادہ یورینیم, انرچ یورینیم ہے, پلوٹونیم ہے, تو وہ زیادہ وار ہیڈز بنا سکے گا, زیادہ لیتھیلٹی اس کے پاس ہوگی. تو پاکستان بھی تو خاموش نہیں رہے گا نا. ہم نے بھی اپنے نیوکلیئر ڈیٹرنس کو کریڈیبل تو رکھنا ہے نا. تو ہمیں رکھا بھی ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے, اس کی جو کریڈیبلٹی اس کو سسٹین کرنا ہے. تو ہم بھی پھر آبویسلی دیکھیں گے کہاں سے ہمیں ملے گا یورینیم. یہ سچویشن تو اٹس لیڈنگ ٹورڈز دی آرم ریس. آرمز ریس تو دیکھیں پہلے بھی ہو رہی ہے, لیکن اب زیادہ ہو جائے گی. پہلے مجھے یاد اس میں آ گیا, آپ نے یاد دلایا آرمز ریس کی بات کی. دیکھیے ہم 1998 میں جب بھارت نے ٹیسٹ کر لیے, اس کے بعد پاکستان نے ٹیسٹ کیے مئی کے مہینے میں. اس کے بعد پھر یونائیٹڈ نیشنز کی ایک ریزولوشن بھی آئی 6 جون 1998 کو 1172. اس میں بھی ذکر کیا گیا اس کے پاکستان اور بھارت نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے, ہمیں کنڈیم بھی کیا گیا, کنسرنز بھی ریز کیے گئے. اس میں کشمیر کا بھی ذکر ہوا ہے, کشمیر کے معاملے کو بھی سالو کرنا چاہیے. 1998 کی بات کروں, بھارت کے لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن تو بس اب کسی نے کہیں ذکر ہی نہیں ہے. 1957 کے بعد کشمیر کا ذکر ہے, 1998 میں بھی ہوا ہے, یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد میں ہوا ہے. تو اب ہم نے اس زمانے میں بھی 1998 نومبر دسمبر کے مہینے میں ایک ریجنل اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم پیش کیا, ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا بھارت کو کہ دیکھیے ہم نے ٹھیک ہے اب ٹیسٹ کر لیے ہیں, ہم نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹس بھی ہیں, لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہم دونوں ممالک جو ہیں مل بیٹھ کر ایک کچھ ضابطے طے کر لیتے ہیں. اور ضابطے میں یہی ہے کہ جی ہم جو ہے میٹنگ نہیں کریں گے میزائل کی وار ہیڈز کے ساتھ, ہم ڈیفنس بیلسٹک میزائل سسٹمز ڈپلوائے نہیں کریں گے, اس قسم کی چیزیں, تاکہ ہم سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی طرف نہ جائیں, آرمز ریز شروع نہ کریں. کیونکہ جب آپ فرسٹ اسٹرائک سے سیکنڈ پہ جاتے ہیں, پھر تھرڈ پہ جاتے ہیں, تو لا محالہ وہ آرمز ریز میں آپ چلے جاتے ہیں. تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہم نے وہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم میں ایک فریم ورک پیش کیا تھا. بھارت نے اس کو بغیر پڑھے لکھے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور اس نے کہا کہ جی آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ہمارا تو سارا جو ڈیٹرنس ہے وہ چائنا کے خلاف ہے. کسی حد تک میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. چائنا بھی ایک تھریٹ تو ان کو ہے, جس طرح جو کلیشز ہو رہے ہیں تعلقات کی نوعیت ہے, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینیڈا نے جو یہ کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, انلیس کہ اس کے بارے میں بالکل آئرن کلیڈ قسم کی ویریفیکیشن ہو.
کہ بھئی یہ جو یورینیم کینیڈا سے آیا ہے اس کا جو استعمال ہوا ہے اس کو آپ نے انرچ نہیں کیا، اس کو کس طرح آپ نے استعمال کیا، اینڈ یوز اس کا کیا ہوا. صحیح. یہ ساری چیزیں فرام اے ٹو زی اگر کینیڈا کر سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھیے اس سے بھی ایک خطرہ ہے. چلیے ہم نے مان لیا کہ یورینیم سارا جو ہے وہ پیسفل پرپزز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھارت کو جو اس کا ڈومیسٹک یورینیم ہے وہ تو اسپیئر ہو گیا نا ملٹری پرپزز کے لیے، جو کہ پہلے سویلین کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ ملٹری کے لیے تو ہو ہی گیا. تو ان اینی کیس بھارت کو ایڈوانٹیج تو مل گیا. well that's another perspective very important. So باسی صاحب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز کچھ ڈرون بھی افغانستان سے راولپنڈی کی جانب آئے. اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.